اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھیں۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ نظم آزادی کی شرح جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم نظم آزادی کا مرکزی خیال اور اس کے مشکل سوالات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم مرکزی خیال لکھتے ہیں تو ہم مصنف یا شاعر کا نام ڈالیں اور سبق یا نظم کا عنوان جو ہے وہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے، یعنی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور اصل آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت زیادہ قربانیاں دی، مگر اس کے اصل ثمرات سے ابھی تک ہم محروم ہیں۔ یہ غلطی سے مصروف لکھا گیا ہی ہم محروم ہیں۔ جس آزادی کے لیے قربانیاں دی گئی وہ آزادی ابھی تک ہمیں میسر نہیں آئی۔ یعنی بنیادی طور پر اس نظم میں آزادی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو جو ہے اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور اصل آزادی وہ ہوتی ہیں جہاں اظہار رائے کی آزادی ہو، اور جو قربانیاں ہم نے دی اس کے اثر ثمرات ابھی تک ہمیں نہیں ملے۔ آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1، اس نظم کے قافیے اپنے کاپی میں لکھے۔ قافیے کی جمع ہے، قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ۔ اس نظم کے قافیے کون کون سے ہیں؟ تعمیر، تحریر، تاثیر، تصویر اور تنویر۔ سوال نمبر 2، اس نظم کی ردیف کی نشاندہی کریں۔ ردیف وہ ہے کہ قافیے کے بعد آخر تک بار بار آئے، اس میں رد و بدل نہ ہو۔ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نظم کی ردیف ہے آزادی۔ اب آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ متن کے حوالے سے خالی جگہوں کے لیے درست لفظ کا انتخاب کریں۔ تو بہت سارے لفظ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، آپ یہاں سے پھر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیری آزادی، جو کہنا تھا سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں۔ تعجب ہے غلامی کے شبستان کی زینت ہیں، ابھی تو سلاسل میں ہے آزادی کے دیوانے، مگر زندان کے دروازے پہ ہے تصویری آزادی۔ تو جو لفظ آ رہے ہیں وہ میں نے یہاں پورے مصرعے لکھ دیے ہیں، یہاں سے دیکھ کر آپ وہاں بھر سکتے ہیں۔ اگلے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ آزادی کے حصول کے لیے جن قربانیوں کا اس نظم میں ذکر آیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب ہے آزادی، یہ زے ہیں، غلطی سے زال لکھا گیا ہے۔ آزادی کے حصول کے لیے جن قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: جانوں کی قربانی دینا، کالیف اور مصیبتیں برداشت کرنا، اپنوں کا غم برداشت کرنا، آنسو بہانا، قافلوں کا لوٹنا برداشت کرنا، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے بچھڑنے کا غم برداشت کرنا، قید کی مشقتیں برداشت کرنا۔ اب اسے جملوں کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آزادی کے حصول کے لیے جانوں کی قربانی دی گئی ہے، ہمارے اسلاف نے تکالیف اور مصیبتیں برداشت کیا، اپنوں کا غم برداشت کیا، اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات کی ہے؟ تو دوسرے شعر میں کہا ہے کہ جب تک اظہار رائے پر پابندی ہو وہ آزادی نہیں ہے بلکہ آزادی کی توہین ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ وہاں بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نامکمل میں نا سابقہ ہے، آپ درزیر سابقوں کے دو الفاظ بنائیں۔ یہاں کہ رہ گیا، ٹھیک کیجیے گا کہ دو الفاظ بنائیں، یعنی پر تو پر اسرار یا پر اثر، بے یعنی بے وفا، بے ضرر، غیر یعنی غیر محفوظ، غیر ملکی، خوش یعنی خوش اخلاق، خوش طبع۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں، تو بس بطور مثال میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8، جملے بنائیں۔ سراپا مکمل طور پر، اچھا، سراپا پہلا لفظ ہے۔ سراپا کا مطلب معنی ہے مکمل طور پر یا سر تاپا، تو ہم نے استعمال کیا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج ہے۔ تحقیر کے معنی ہے توہین یا بے عزتی، تو جملہ ہے کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ تحیر یعنی حیرت یا تعجب، یہ بات قابل تحیر ہے کہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی شیطان کی بینائی چلی گئی۔ توق و سلاسل یعنی قید اور زنجیریں، آزادی چاہنے والے توق و سلاسل سے نہیں ڈرتے۔ آزادی زے توق و سلاسل سے نہیں ڈرتے، سے رہ گئے، آپ وہاں ٹھیک کیجیے گا۔ تنویر آزادی یعنی آزادی کا سورج، پاکستان میں تنویر آزادی تب طلوع ہوگا جب انصاف قائم ہوگا۔ تاثیر یعنی اثر،
کچھ لوگوں کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ سوالات ہیں۔ اب اس میں ایک اور سوال بھی ہیں، درجل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ اثار و عمل، تقریر آزادی، قرآن کے پردے، نظروں میں، اندھیروں سے، طوق و سلاسل۔ تو جواب، اثار و عمل مرکب عاطفی ہیں، یعنی وہ دو الفاظ جو وہ یا اور کے ذریعے مل جائے تو اسے مرکب عاطفی کہتے ہیں۔ طوق و سلاسل یا طوق اور سلاسل یہ مرکبی عاطفی ہیں۔ قرآن کے پردے یعنی مرکبی توصیفی ہیں، جس میں جو صفت اور موصوف سے بنے۔ نظروں میں تو وہ مرکب جس میں سے تک پر آ جائیں تو اس کو مرکبی جاری کہتے ہیں، جیسے نظروں میں مرکبی جاری ہیں اور اندھیروں سے مرکبی جاری ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد۔